فرش التراب يضمني. میرا نام ہے محمد عمیر بیگ، میں ACMA کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ پرسوں جو آپ نے جو لیکچر دیا تھا جمعے والے دن، اس میں یہ کہ اکثر آپ کی جتنی بھی تقاریر سنی ہیں اس میں اکثر آتا ہے کہ جیوز کا دنیا میں سر یہ ایجنڈا ہے، ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور قیامت سے پہلے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. پھر مسلمانوں کا ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اکثر سننے میں یہ نہیں آیا کہ اتنے اس دنیا میں جیوز کا معاملہ یہ ہے، مسلم کا یہ ہے، یہ جو کرسچنز ہیں، جو ہندوازم ہے، یہ جو خدا کو نہیں مانتے، ان کا کوئی نہیں سننے میں آتا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کوئی پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہے. صرف جیوز کا اور مسلمان کی سننے میں آتا ہے کہ جیوز نے عیسائیوں کا اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. تو یہ جو باقی جو قومز ہیں یہ کدھر ہے، ان کا کوئی تصور نہیں ملتا. آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے. دیکھیے، قرآن مجید نے ایک خاص علاقے کی تاریخ اور ایک خاص علاقے کے مذاہب ہی کا تذکرہ کیا ہے. پوری دنیا کی ہسٹری اس نے بیان نہیں کی ہے. چین کا ذکر، ہند کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے. تو ظاہر بات ہے چینیوں میں بھی کوئی نہ کوئی آئے ہوں گے، ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، یورپ میں بھی آئے ہوں گے. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے ہوں. اور یہ بتایا گیا کہ نبی جو ہیں 1.25 لاکھ ہیں اور رسول 313 آئے. تو قرآن مجید میں تو میکسیمم 30 کا ذکر ہوگا، 28 29 30 اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یا تو پوری دنیا کا بتایا جاتا تو پہلے پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جائے لوگوں کو، پھر پوری دنیا کا جغرافیہ پڑھایا جائے. اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو علاقہ ہے، یہ مڈل ایسٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس مڈل ایسٹ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے جو دین 3 نکلے ہیں، زیادہ ذکر قرآن میں انہی کا ہے. اچھا، میں نے جو پچھلے لیکچر میں کہی بات وہ شاید ایک آپ نے نوٹ نہیں کی. میں عیسائیت کو علیحدہ امت نہیں سمجھتا. عیسائی تو اسی امت کا جز ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر شامل ہے. رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اب ویسے تو باپ ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن ماں تو تھی نا، وہ اسرائیلی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ جو ہے وہ اور یہ خالہ زاد بہن بھائی تھے آپس میں، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ. تو اس لیے وہ، لیکن اب جو آئندہ میری اس کتاب کو آپ پڑھیں گے 3 میں کا تیسرا، تو عیسائیت کی وضاحت اس میں آئی ہے کہ یہ اصل میں انڈیپینڈنٹ دین حضرت عیسیٰ نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ سینٹ پال نے بنایا. اور یہ در حقیقت اس کا کردار یہ ہے کہ یہودیوں کو بھی شدید ترین سزائیں ان کے ہاتھوں آئیں اور مسلمانوں کو بھی شدید ترین سزا انہی کے ہاتھوں آ رہی ہے. تو یہ در حقیقت ان کا کردار ہے. وہ ذرا آگے چل کر بحث میں آ جائے گا. لیکن یہ کہ اور آخری وقت جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ابھی کتاب کے آخر میں آپ کو ذکر ملے گا، وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح آئیں گے علیہ السلام تو عیسائیت ختم ہو جائے گی اور وہ اسلام کے اندر مدغم ہو جائے گی. یہ ایک دین ہو جائے گا، عیسائی اور اسلام. اور یہودیت ختم ہو جائے گی، ایک یہودی قتل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ان 3 کا تو یہ انجام ہوگا. اس کے بعد آتا ہے کہ پھر جو ہے یاجوج ماجوج حملہ آور ہوں گے. وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیشنز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ بعد میں آگے، یہ پہلے سٹیج پر ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. وہ پوری کنفرنٹیشن جو ہونی ہے وہ یہودی لیڈ کر رہے ہوں گے عیسائیوں کو، اور ادھر سے مسلمان ہوں گے. کرسچنز لیڈ بائی جیوز اینڈ ورسز مسلمز. یہ ہیں وہ جو ملاحم جو ہے وہ آنے والے ہیں جلدی. اور جس کے اندر کہ سب سے بڑی جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں آرمیگڈون، دی الملحمۃ العظمیٰ حدیث میں آتا ہے، اس میں یہی ہے. اصل میں سامنے کون ہوں گے؟ عیسائی. 80 علم ہوں گے، ہر علم کے نیچے 12,000 آدمی ہوگا. لیکن ان کے پیچھے جو ہے جو اصل جو ان کو موٹیویٹ کرنے والا اور کنٹرول کرنے والا اور پلاننگ دینے والا ہے وہ یہودی ہے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.